السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
صاحبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے کے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے.
بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ تمام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ وہ کائنات کا پروردگار، وہ کائنات کا شہنشاہ، اکیلا تنہا بادشاہ ہے۔ اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ایک مہینے کے بعد آپ نیک لوگوں کی زیارت کرنے کی پھر توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محبتیں دین کی محبتیں ہیں، یہ پیار، یہ محبت جو آپ کا اور ہمارا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے مضبوط ترین اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ دین کا رشتہ ہے۔ میرے آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ پیار کا یہ انداز دیکھ کر آنکھیں نم ہیں اور دل بے قرار ہے، اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں کائنات کا پروردگار ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو بندہ کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہے۔ اور یہ محبت، یہ پیار، اور بالخصوص میں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم میاں اشفاق صاحب، میاں رمضان صاحب کی محبتوں کا، میاں، اور اسی طرح ہمارے جتنے بھائی عزیز دوست جنہوں نے بڑے پیار اور محبت کا انداز اپنایا، کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ معزز سامعین، اس کائنات کے اندر
جتنے زمانے ہیں جس طرح سارے زمانوں کا سردار زمانہ حضور کا، جس طرح سارے زمانوں کا سردار زمانہ حضور کا، جس طرح سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کا، جس طرح سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، جس طرح تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر کی رات ہے، جس طرح تمام چشموں کا سردار زمزم کا چشمہ ہے، اسی طرح سارے گھروں کا سردار بیت اللہ ہے اور سارے شہروں کا سردار مکہ اور مدینہ ہے۔ آج آپ سب لوگ مکہ اور مدینہ کی محبت اپنے دل میں بسا کر کے لے کر کے آئے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے دلوں میں مکہ اور مدینہ کی محبت آپ کے دلوں میں انڈیلوں۔ مکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے اس کائنات کے اندر، اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا۔ کائنات کے پروردگار نے اپنا گھر تعمیر فرمایا، اور مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ بکہ کا معنی بھی یہی ہے کہ زمین کا یہ جو سینٹر ہے، زمین کا سینٹر، درمیانی جگہ، وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ ابھی زمین بنی نہ تھی، ابھی آسمان بنے نہ تھے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے گھر کو تعمیر فرمایا، اور سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ نقشہ جبریل نے بنایا ہے، تعمیر فرشتوں نے کیا ہے۔ دوسری مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تیسری مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا حضرت آدم کے بیٹوں نے۔ پھر چوتھی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا۔ اللہ کا گھر اس سرزمین کے اوپر موجود ہوا۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، توجہ آپ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے حبدار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلام عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، بتلائیے تو صحیح نا، ایو مسجدی وضع فی الارض اول، اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال مسجد الحرام، آپ فرماتے ہیں مسجد حرام کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے۔ وہ پھر اگلا سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، آقا ثم ایون، اس کے بعد کس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال المسجد الاقصی، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے میرے نبی کا یار تیسرا سوال کرتے، عرض کرتے، آقا قلت کم کان بینہما، سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا گیا، پھر مسجد اقصی کو بنایا گیا، اب ان کے درمیان وقفہ
کتنا تھا، ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قال 40 سنتاً، 40 سال پہلے مکے کو تعمیر کیا گیا، مسجد حرام کو بنایا گیا، 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں بڑی تیزی کے ساتھ بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر باری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو تعمیر کیا۔ اللہ نے حکم فرمایا، آرڈر فرمایا، او میرے نبی ابراہیم میرے گھر کو تعمیر فرمائیے۔ اب حضرت ابراہیم جو ہیں وہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے لگ گئے۔ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے اللہ نے ایک پتھر جنت میں سے بھیجا ہے، جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اس پتھر کا انداز یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر اوپر جانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ پتھر اڑا کر کے حضرت ابراہیم کو اوپر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور اس پتھر کی عظمت کیا ہے، اس پتھر کی شان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت سے 2 پتھر بھیجے ہیں، 2 پتھر جنت سے آئے ہیں، ایک مقام ابراہیم پر ہے، ایک حجر اسود پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا، ان کے روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر ان کے نور کو ختم نہ کیا جاتا، مشرق و مغرب میں روشنی ہو جاتی، ان کے نور سے مشرق و مغرب منور ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی، آپ کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر جم گئے، آج بھی وہ مقام ابراہیم پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر لیا۔ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اب رب کے سامنے عرض گزاری کرتے ہیں، اے اللہ میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، اب مجھے مزدوری چاہیے۔ مزدوری نے رب سے وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا، نہ رب نے دوسرا بنایا، نہ قیامت تلک کے لیے بنانے۔ عرض کیا رب بنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے اللہ میں مزدوری مانگتا ہوں، اے اللہ میری لڑی میں سے مجھے وہ رسول عطا کر دے جو عام رسول نہیں، تنوین عظمت والی، اے اللہ عظمت والا رسول ہے، شانوں والا رسول ہے، مقاموں والا رسول ہے۔ مجھے کہنے دیجئے حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا اے اللہ وہ رسول عطا کر دے جس رسول کے لیے تو نے عالم ارواح کے اندر نبیوں سے وعدے لیے ہیں۔ اے اللہ وہ رسول عطا کر دے جو نبیوں کا امام ہے، جو خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ اے اللہ وہ رسول عطا کر دے جو ساری کائنات کا سردار ہے۔ میرا تخیل کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا اے اللہ ایسا رسول عطا کر جو انگلی جام کی طرف اٹھائے تو جام تو ٹکڑے ہو کر کے رہ جائے، ایسا عظمت والا عطا کر دے جو جس کو پسینہ آئے تو لوگ پسینے کو بند کرنے کے لیے شیشیاں لے کر آ جائیں، ایسا رسول عطا کر دے جو بولے تو لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں، ایسا رسول عطا کر دے، ایسا پیغمبر عطا کر دے جو ساری کائنات کا سردار ہو، اشرف المخلوقات ہو، افضل الموجودات ہو، افضل الانبیاء ہو، افضل الاسقیاء ہو، اشرف الناس ہو، احکم الناس ہو،
نبی الحرمین ہو، محبوب رب المشرقین ہو، جد الحسن والحسین ہو، امام القبلتین ہو، سید العارفین ہو، سید الساجدین ہو، سید الراکعین ہو، سید الصابرین ہو، سید الخاشعین ہو، سید السردار ہو، قافلہ سالار ہو، حبیب کردگار ہو، بہار کائنات ہو، حسن کائنات ہو، جمال کائنات ہو، فخر کائنات ہو، فخر موجودات ہو، فخر موجودات ہو، سید الورا ہو، بدر الدجا ہو، شمس الضحیٰ ہو، احمد مجتبی ہو، جس جیسا نہ کائنات میں آیا ہو نہ دوسرا تو نے بنایا ہو، اے اللہ وہ رسول عطا کر دے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹا دیا، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی کوئی نہیں ہے۔ چھری سے میں نے پوچھا اے چھری تیرا کام چل جانا، لیکن آج تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ زبان حال سے اس نے بھی کہا ہوگا میں اس پیغمبر پر چلوں تو کیسے چلوں؟ اس کی لڑی میں سے آنا ہے تو آمینہ کے لال نے آنا ہے، اس کی لڑی میں سے آنا ہے تو آمینہ کے لال نے آنا ہے۔ اس لیے پھر مجھے کہنے دیجئے نا، مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے، دعا کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے، آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ جہاں مانگا جا رہا وہ جگہ بیت اللہ ہے، اور جنہیں مانگا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، یارو محبت کا بڑا سما ہو گیا، دیکھو نا مانگا وہ ہے، سبحان، میں قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تو حضور علیہ السلام کو مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء پیغمبر جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمائے، لیکن حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے آئے ہیں تو اکیلے آمینہ کے لال آئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے بھیجا امی نبی۔ اچھا امی کسے کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں ان پڑھ، جو پڑھا ہوا نہ ہو، لیکن جب اس امی کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہوگی نا تو معنی یہ نہیں ہوگا کہ پڑھا ہوا نہیں، معنی یہ ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھا ہوا۔ کیا معنی؟ کسی انسان سے نہیں پڑھا، پڑھا ہے تو رب رحمان سے پڑھا ہے۔ یہودی ہے ایک، اس نے مائیکل ہارڈ، اس نے کتاب لکھی دی 100 کے نام سے، 100 بڑے عظیم انسان انہوں نے جمع کیے، اور جب اس نے نمبر لگانے کی کوشش کی ہے نا، پھر پہلا نمبر کسے دیا جائے، دوسرا کسے دیا جائے، تیسرا کسے دیا جائے، تو اس نے پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا کہ ساری کائنات میں اول نمبر آتا ہے تو حضور کا آتا ہے۔ لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تو یہودی ہے، کلمہ تو نے پڑھا نہیں ہے، نمبر تو نے مسلمانوں کے نبی کا لکھ دیا ہے پہلا، کلمہ تو نے پڑھا کوئی نہیں، آخر وجہ کیا؟ کہتا میں نے بڑی تاریخ کا مطالعہ کیا، سب کو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، کسی کے 10 استاد، کسی کے 5 استاد، کسی کے 15 استاد ہیں، لیکن یہ واحد ہستی ہے جن کا کائنات میں استاد ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، استاد اعلیٰ ہوتا ہے، شاگرد ادنا ہوتا ہے، استاد اعلیٰ ہوتا ہے، شاگرد ادنا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں حضور کا استاد ہی کوئی نہیں، معنی یہ ہے اس کائنات میں نمبر آتا ہے تو حضور کا اول آتا ہے، حضور سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، بیت اللہ کو تعمیر کر دیا گیا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کر دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اب 2 پتھر ہیں، حجر اسود، مقام ابراہیم۔ اب حجر اسود کی عظمت کیا ہے؟ میرا دل چاہتے ہیں میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نازل
حجر الاسود من الجنتی، یہ جو حجر اسود ہے نا یہ جنت سے نازل ہوا ہے، اللہ آپ سب کو اسے چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کا پتھر جنت سے نازل ہوا ہے۔ اب آپ حدیث سنیے گا آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضٌ مِّنَ اللَّبَنِ، جب یہ آیا تھا نا دودھ سے زیادہ سفید تھا، جب یہ آیا تھا جنت سے دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ فرماتے ہیں فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا ہے۔ کیا معنی؟ حضور فرماتے ہیں جب کوئی اسے چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے تو حجر اسود اس بندے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اور یارو مجھ سے پوچھو تو حقیقت بات ہے، جب بھی حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے نا، اور آپ بوسہ دے کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، واضح معلوم پڑتا ہے کہ جسم گناہوں سے جھڑ چکا ہے۔ میں عرض کروں، جب میں نے بڑی مشکل سے میں نے بوسہ دیا، پھر کتنی دیر تک میں نے کسی سے نہ کلام کیا، میں بیٹھا رہا، اور عجیب کیفیت انسان کی ہوتی ہے، ایسی کیفیت زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ بوسہ دینے کے بعد جب انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے بس آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی کے در حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ، آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب یہ حجر اسود آئے گا نا، لہو عینانی، اللہ اسے دو آنکھیں عطا فرمائے گا، یبصر بہما، یہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَلِسَانٌ يُنْطِقُ بِهِ، اللہ اسے ایک زبان عطا فرمائے گا جس زبان سے یہ بولے گا۔ سبحان اللہ، اب بولے گا کیا؟ وہ سن کے آپ نے بولنا ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں دیکھے گا، بولے گا، اور کیا کرے گا؟ یشہد علی من استلامہ، آپ فرماتے ہیں زندگی میں جس نے بھی کبھی اس کو ایک بار چوما ہوگا، یہ حجر اسود بول کر کے، اسے دیکھ کر کے، اللہ کے سامنے بول کر کے اس بندے کی سفارش کرے گا، اللہ حجر اسود کی سفارش قبول کر کے اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر ڈالیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا رکن یمانی، حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں رکن یمانی اور حجر اسود، آپ فرماتے ہیں یہ دونوں سفارش کریں گے۔ اب تیسری چوتھی چیز مقام ملتزم ہے، مقام ملتزم، حجر اسود اور جو دروازہ ہے اس کے درمیان والی جو جگہ ہے نا، وہاں حضور فرماتے ہیں جو بھی بندہ کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہاں جب سینے کے ساتھ بیت اللہ چمٹا ہوا ہو اور انسان کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، اور وہ منظر بیان نہیں کیا جا سکتا، پھر دنیا بھول جاتی ہے، پھر وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ پھر کائنات کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، بندہ ہوتا ہے تو پروردگار ہوتا ہے، پھر وہ جو باتیں ہوتی ہیں انسان، میں یوں سمجھتا ہوں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نا ہمارے بابا جی نے بھی یہ بات، اللہ آپ سب کو وہاں پر رونے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی آخدے نے اپنے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجواں نال دھو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں میرے سچے مالکا، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرا سچے خالقا۔ اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ حجر اسود کو چومنا، پھر مقام ملتزم پہ جو جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حضرات اکرامی کے اب توجہ میری طرف رکھیے۔ پانچویں چیز ہے حتیم۔ کیا ہے بھئی؟ حتیم۔
اب حتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا یہ جو بیت اللہ کے ساتھ جگہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے یہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل بالکل یہ جو حتیم ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ تیری قوم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس پورے گھر کو تعمیر کر سکتے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پھر عرض کرتی ہیں آقا یہ جو بیت اللہ کا دروازہ اتنا اونچا کر کے لگایا ہوا ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ بڑے بڑے چودھریوں سرداروں نے بیت اللہ کا دروازہ اونچا لگایا ہے تاکہ جس کی ہم مرضی چاہیں اسے داخل کر دیں اور جس کو چاہیں منع کر دیں، ہر کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جب میں بیت اللہ کو تعمیر کروں گا نا تو میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں گا، میں حتیم کی جگہ کو شامل کر دوں گا اور میں یہ جو دروازہ ہے اس دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دوں گا، جو مرضی جو آئے بیت اللہ کے دروازے میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی اگر کوئی چاہتا ہے نا بھی میں سردار نہیں ہوں اور میں چودھری نہیں ہوں اور میں وزیر مشیر نہیں ہوں بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو حضور فرماتے ہیں یہ جو 7 جگہ ہے نا یہ بھی بیت اللہ ہے، وہاں 2 رکعتیں جا کر کے پڑھیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اگلی بات مقام ابراہیم گن رہے ہو نا، بیت اللہ تعمیر کیا گیا، بیت اللہ تعمیر، پھر حجر اسود، پھر دوسرا پتھر، پھر تیسرا جو ہے وہ ملتزم، اب چوتھی مقام ابراہیم۔ 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر کے 2 نفل پڑھنے۔ سبحان اللہ۔ 2 نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نا حضور علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر پہنچے، عرض کرتے ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے، میرے دل کی تمنا اور آرزو یہ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کروں، مجھے حضرت ابراہیم سے بڑا پیار تھا، میرا دل چاہتا ہے میں 2 رکعت ادا کروں۔ حضور فرماتے ہیں او عمر یار تو جانتا ہے میں اپنی مرضی سے بولتا نہیں، اپنی مرضی سے دین بناتا نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میں اپنے رب کی وحی کے بغیر حکم دیتا ہی کوئی نہیں، حکم دیتا ہی کوئی نہیں۔ ابھی پیر اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ نے قرآن دے کر کے جبریل کو بھیج دیا ہے۔ جبریل آ گیا، آ کر عرض کرتے آقا آپ کے غلام کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے فاروق اعظم کی رائے کو قرآن بنا دیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے قانون بنا دیے اور قیامت تلک آنے والے لوگوں جو بھی یہاں عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے گا فاروق اعظم کی رائے پر یہاں 2 نفل ادا کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہاں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کر حضور فرماتے ہیں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھ کر جو دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول کر لیتے۔ اگلی بات سنیے حضرات گرامی قدر، حرم یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جو گھر میں بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو مدینہ الرسول میرے نبی کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو مسجد اقصیٰ میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1,00,000 نماز کا 1,00,000۔ مجھے وہاں جو ساتھی ملتے ہیں وہاں میں ان کو کہتا ہوں یار تسی کچھ بھی نہ کماؤ تے لکھاں نمازاں ہی ٹوڑیاں بڑیاں نے، تسی اتنے رہ کے کچھ بھی نہ کماؤ تے لکھاں نمازاں ہی بڑیاں نے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں اب اگلی روایت سنیں گا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں
120 رحمتیں پورے دن رات میں 120 رحمتیں اللہ بیت اللہ میں اتارتا ہے. اللہ بیت اللہ میں 120 رحمتیں اتارتا ہے. حضور فرماتے ہیں 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرتے ہوئے صدائیں لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. دو چادریں پہن کر کے رب کی عدالت میں اللہ کے گھر میں آ کر کے چکر لگانا اور اللہ کو اپنی گریہ زاری سنانا. میں نے تو دیکھا ہے یارو، کوئی اردو میں رب کو منا رہا ہے، کوئی عربی میں رب کو منا رہا ہے، کوئی سریکی میں رب کو منا رہا ہے، کوئی انگریزی میں رب کو منا رہا ہے، اور کسی کے پاس زبان نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں رب کو صدائیں لگا رہا ہے. اللہ سب کی صداؤں کو سن رہے ہیں. حضرات گرامی کا حضور فرماتے ہیں 60 رحمتیں جو بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں 40 رحمتیں جو وہاں پر نماز کو ادا کر رہا ہوتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں 20 رحمتیں اس بندے کے لیے ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، بیٹھ کر صرف بیت اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. صرف بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آئیے حضرات گرامی کی طرف اگلی بات، اللہ نے اپنا گھر تعمیر فرمایا، پھر اللہ اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے. حضرات گرامی قدر لوگ حج کے لیے جاتے، بیت اللہ میں رش لگ جاتا. ایک شخص نے نا یمن کی سرزمین پر بیت اللہ کا ماڈل بنایا اور کہا یہاں پر حج کرو، یہاں پر طواف کرو. خانہ کعبہ بیت اللہ سے عرب کی سرزمین سے ایک شخص نکلا اور جا کر کے اس نے یمن کی سرزمین پر جو اس نے ماڈل بنایا ہوا وہاں اندر جا کر نا اس نے پیخانہ کیا، اور پیخانہ کرنے کے بعد وہ پیخانہ اس کی ساری دیواروں کے ساتھ لگا کر کے بتلا دیا اس ماڈل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی احترام کوئی نہیں ہے. اسے بڑا غصہ آیا، ابرا کو بڑا غصہ آیا. اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور کہا میں بیت اللہ کو سرزمین سے مٹا ڈالوں گا، بیت اللہ کو رہنے نہیں دوں گا. اب وہ آ گیا، آ کر کے اس نے گھیرا کر لیا ہے اور حضرت سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے. سردار عبد المطلب کو پتا چلا ہے، آ کر کے کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹوں کو واپس کر دے. وہ کہنے لگا آپ تو سردار ہیں، میں نے سمجھا بیت اللہ کی بات کریں گے اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. کہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، یہ اونٹ میرے ہیں، گھر اللہ کا ہے، اونٹوں کی حفاظت میں نے کرنی ہے. گھر کی حفاظت اللہ نے، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرنا جانتا ہے. پھر سردار عبد المطلب آ کر کے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر رب سے دعا کرتے اے اللہ تیرا گھر ہے، اپنے گھر کی حفاظت فرما. پھر اللہ نے حفاظت کی کمال کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے چاہے تے بازا کو لو ہاتھی مرا دے، اس دی مرضی ہے. اس نے کسی بڑی مخلوق کا اہتمام نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو بلایا، آ جاؤ ہاتھوں کے اندر کنکر اٹھا لو. ابابیل بھی کہنے لگے ربا بڑے بڑے ہاتھی، چھوٹے چھوٹے ہم، چھوٹے چھوٹے کنکر. کہا کنکر تم برساؤ، بم بنانا ہمارا کام ہے. کنکر گرائے انہوں نے، ایک دائیں ہاتھ میں، ایک بائیں ہاتھ میں، ایک چونچ میں لے کر کنکر اس نے گرائے ہیں. روایات نہیں آتا ہے سب کے سب نیست و نابود ہو گئے. اور یہ جو ابرہا کا ہاتھی ہے نا، اس کو آگے دوڑاتا ہے، یہ بیت اللہ کی طرف جاتے ہی کوئی نہیں، پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. پھر کنکر اس کو گرے، دایاں بازو کٹ گیا، بایاں بھی کٹ گیا، ٹانگیں بھی کٹ گئی، وہاں پر پڑا ہوا اکیلا اور بم برس رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ
بیت اللہ کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے، اور یہودیوں، عیسائیوں، کافروں اور مجوسیوں کبھی بھی مکہ اور مدینہ کی طرف نظر نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو دجال ہے نا، دجال کا فتنہ یہ ساری سرزمین پر آئے گا، لیکن مکہ اور مدینہ حرم پاک کی دہلیز پر، حرم پاک کے کنارے پر اللہ نے فرشتوں کو چوکی دار بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سب جگہ جائے گا، نہ مکہ میں آ سکتا ہے نہ مدینہ میں آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، آخری باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں۔ میرا دل چاہتا ہے اب میں ان 5-7 منٹوں میں میرا دل چاہتا ہے میں مدینہ کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام عرض کرتے، نبی علیہ السلام کی پہلے حدیث سنیے۔ آپ علیہ السلام، آج کل ہر شخص نا آ کر کے عرض کرتا ہے، مولانا مجھے کوئی نسخہ بتائیے، رزق کی بڑی کمی ہے، نسخہ بتلائیے، میرے گناہ بڑے ہیں، نسخہ بتائیے، گناہ معاف ہو جائے، اللہ دولت عطا کرے، رزق عطا کرے۔ میرے نبی نے ایک نسخہ بتایا ہے، میرے نبی نے ایک وظیفہ بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور فقیروں جن کے پاس مال نہیں ہے، اور غریبوں جو مال کی غربت میں بس رہے ہو، اور گنہگاروں، خطاکاروں، سیاکاروں، سنو میرے نبی کی بات سنو۔ حضور فرماتے ہیں، ان الحجۃ والعمرۃ تنفعان الفقر والذنوب، بار عمرہ اور حج کیا کرو، فائدہ یہ ہوگا عمرہ اور حج کرنے کی وجہ سے اللہ گھر میں فقیری نہیں رہنے دے گا، نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہنے دے گا۔ اپنی سوچتی گل ہے نا، بڑے بڑے امیر لوگ نے لیکن نہیں جاندے ہیں، مال گھٹ ہو جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں عمرہ کرو مال ود ہو جائے گا۔ سبحان اللہ ہے، کوئی پتہ نہیں میری تنخواہ بھی ودی جائے۔ سبحان اللہ ہے، حدیث حضور دی، گمان اچھا ہونا چاہیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی حدیث ہے تو میرا ایمان ہے بھی رزق اللہ رزق بڑھا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیے نا، میرے نبی کی ایک صحابیہ ہے، دل بڑا چاہا، پتہ چلا حضور عمرے پر جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اپنے سرتاج سے کہا، اپنے خامی سے کہتی ہے، یہ جو سواری باندھی ہوئی ہے مجھے بھی بیت اللہ لے کر کے چلی جا، میں بھی حضور کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ انہیں کہا نہیں، یہ جو سواری ہے نا میں نے وقف کر دی ہے، یہ سواری جہاد کے لیے ہے۔ کہا جا حضور سے جا کر کے پوچھ کر کے آ، میرا سلام عرض کر۔ سلام جا کر کے عرض کیا، آقا میری اہلیہ کہتی ہے میں نے حضور کے ساتھ عمرہ کرنا ہے، میرے پاس سواری موجود نہیں، سواری تو اللہ کے راستے میں قربان کر دی، جہاد کے لیے وقف کر دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسئلہ بتایا۔ حضور فرماتے ہیں جا کر کے انہیں بتائیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ کمعیہ۔ حضور فرماتے ہیں اسے کہیے ابھی نہیں جا سکتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعد میں بھی آنے والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بھی حضور نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہو، حج کرنا چاہتے ہو، رمضان میں تم عمرہ کر لو۔ رمضان میں کیا ہوا عمرہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، حضور فرماتے ہیں ثواب اتنا ملتا ہے جیسا کہ تم میرے ساتھ حج کر رہے ہو۔ اور ویکھو 2-3 مہینے بعد رمضان آ رہے ہیں، بڑی مبارک کڑیاں نے، دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو رمضان چ عمرے دی سعادت نصیب فرمائے۔ رمضان چ تے باہر آئی اور نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفین ما جعلت ببکۃ بالبرکہ۔ آپ عرض کرتے ہیں ربا مکے کو بڑی برکت عطا کی، مکہ برکت والا، بولو مکہ برکت والا۔ حضور عرض کرتے ہیں اللہ جتنی برکت اللہ تو نے مکے میں رکھی ہے
اس سے دگنی برکت اللہ مدینے کو عطا کر دے، سبحان اللہ، مدینے کو ڈبل برکت عطا کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھو نا مدینے میں کیا ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کر، میرے روضے سے لے کر منبر تک کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دینا، وہاں پر جا کر کے سجدہ کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں سجدہ زمین پر کر رہا ہوں، سجدہ ہو رہا ہے تو جنت میں ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد خضرا ہے، جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینہ اس کو کہتے ہیں، کائنات کا مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا، دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا، جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہمیں رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر دکھ کا مداوا ہے مدینے کی گلی میں، عشاق کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں، کائنات کا دولہ ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، حسنین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں، اماں عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں۔ اور مجھے پوچھتے ہو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ اور یارو میں نے تو دیکھا ہے، اور میں تو محبت اور کفیت میں یوں کہا کرتا ہوں، کئی 100 سال گزر گئے، حضور مدینہ کی گلی سے گزرے ہیں، خوشبو آج بھی آ رہی ہے، خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ حضرات گرامی کا توجہ، آخری 2 حدیث سے بات مکمل ہوئی، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من جاء الی مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد کی طرف آئے، یطلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے آئے، فہو کمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ اور مدینے جاؤ نا، جا کے قرآن پڑھا کرو، جا کے حدیث پڑھا کرو، طالب علم بن جایا کرو۔ آپ فرماتے ہیں جو وہاں جا کر علم سیکھتا ہے ثواب اتنا ملتا ہے جیسے ایک مجاہد کو ثواب ملتا ہے، جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فلیمت بہا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یارو، اگر کسی کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ مدینہ میں جا کر کے مر سکتا ہے، مدینہ میں جا کر کے مر سکتا ہے، اسے چاہیے مدینہ میں جا کر کے مر جائے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اتنی استطاعت رکھتا ہے وہ مدینہ میں زندگی گزارے، مدینہ میں زندگی گزارے، مدینہ میں اس کی روح قبض ہو جائے، مدینہ میں مر جائے، مدینہ میں اس کو غسل دیا جائے،
جائے، مدینہ میں اس کو کفن دیا جائے، مدینہ میں اس کا جنازہ پڑھایا جائے، مدینہ میں چارپائی اٹھا لی جائے، جا کر کے مدینہ کے قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، مدینہ میں جا کر کے مر جائے، مدینہ میں جو مر گیا اسے ملے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں فَإِنِّي أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مدینہ میں مر جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں یارو حضور نے فرمایا اپنے پڑوسیاں دا خیال رکھنا ہے، اپنے گوانڈیاں دا خیال رکھنا ہے، اور جو مدینہ میں مر گیا میرے نبی کا پڑوسی ہے اور میرے نبی دا گوانڈی ہے۔ حضور فرماندے نے جڑے میرے گوانڈی نے کل قیامت والے دن انہاں دی سفارش میں آپ کراں گا۔ اے دعا کرو اللہ مدینہ کی موت نصیب فرمائے۔ میں جب وہاں گیا نا، میرے ساتھ میری اہلیہ، میں نے اہلیہ سے کہا دعا کرو تھوڑے پوتے پیسے کمو کے نا کسی طرح اتھی آ کے بس جائیے، رکھی مسی کھا لئیے تے موت آوے تے مدینے وچ موت آوے، اپنے نبی دے گوانڈ وچ موت آئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے انداز اپنائیے، مدینہ دعائیں کرے۔ آج تو پہلے تو دعا کر دے سونا اللہ زندگی عطا کر، ہون دعا جو شامل کر دو اللہ موت آوے تے مدینے سے آؤ، اچھی آخ دے ہو آمین۔ اللہ موت آئے تو مدینہ میں موت آئے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کا ایک یار ہے، بڑا بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، لوگ مدینے میں جا رہے ہیں، کہا میں نہیں جا سکتا، میری چارپائی مدینہ لے جاؤ، مجھے ساتھ مدینہ لے جاؤ۔ راستے میں جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر مدینہ میں موت کی دعا مانگی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مانگی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ موت عطا کر، اے اللہ شہادت کی موت عطا کر، اے اللہ موت عطا کر، میرے نبی کے شہر میں عطا کر۔ صحابہ کہنے لگے امیر المؤمنین بڑی عجیب بات ہے، مدینہ میں تو جنگ ہونی کوئی نہیں، جہاد ہونا کوئی نہیں، لڑنا مجاہدوں نے باہر جا کر کے ہے، لیکن آپ شہادت کی موت مانگ رہے ہیں، مدینہ میں مانگ رہے ہیں۔ کہا رب سے مانگی اللہ عطا کرے گا۔ پھر ایسا امداد اپنایا، اللہ نے ایسی سعادت عطا کی ہے، صرف مدینہ میں موت عطا نہیں کی ہے، میرے نبی کی مسجد ہے، صرف میرے نبی کی مسجد نہیں ہے، میرے نبی کا مصلی ہے، صرف میرے نبی کا مصلی نہیں ہے، فجر کی نماز امیر المؤمنین پڑھا رہے ہیں، وار ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، موت بھی مدینہ میں آتی ہے، اور اللہ نے جگہ عطا کی تو روضہ رسول میں عطا فرمائی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے۔ میرا دل چاہتا ہے آج کے بعد آپ پیسے جمع کرنا شروع کر دیں، کوئی یہ نہ سمجھے میں غریب ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے آپ اگر سوئی گیس کے بل کے لیے پیسے جمع کرتے ہو، ایک گلہ مکے اور مدینے دا بھی تے بناؤ نا یارو، ان دے وچ کائے 1 روپیہ پاؤ 10 روپیے پاؤ، تیاری شروع کر دو، دعائیں شروع کر دو، اللہ سبب پیدا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے، کہنے لگے نہیں رہنا میں نے مدینہ میں جہاں مجھے میرے آقا نظر نہیں آتے، مدینہ چھوڑ کر دمشق میں چلے گئے، جا کر کے دمشق میں رہنے لگ گئے۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، میرے نبی کی زیارت ہوئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فجعل بلال، آپ فرماتے ہیں ما هذه الجفت یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی بے رخی ہے، تو ہمارے شہر میں آتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیسا امداد ہے، تو نے ہمارا شہر ہی چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے شہر میں آتا ہی کوئی نہیں ہے، ما انا لکا ان تزورنا، تو ہماری زیارت کوئی نہیں آتا، تو ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتا۔ اور مجھے کہنے دو یارو حضور اپنی امت سے بھی کہتے ہوں گے نا، اور یارو اور میری امت کے لوگوں کیسے تم پیسے اور دولت میں گھس چکے ہو، تمہیں اپنے نبی کی یاد ہی نہیں آتی ہے،
تمہیں اپنے نبی کے شہر کی یاد ہی نہیں آتی؟ اور تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے ہو؟ تم ہمیں سلام کرنے کے لیے نہیں آتے ہو؟ حضرت بلال اٹھے زاروں قطار روتے ہوئے، سواری دوڑائی ہے مدینہ کی طرف، بھاگتے ہوئے مدینہ پہنچے، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت بلال کسی کی طرف نہیں دیکھا، بھاگتا ہوا روضہ رسول میں جا کر کے سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کے عرض کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ اے اللہ یہ سعادت والے لمحات ہیں، جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں اللہ ان کا نام مدینہ کے جہازوں اور سواریوں میں لکھ دے۔ اے اللہ بندوبست پیدا فرما، اے اللہ غیبی خزانے سے مدد فرما، اللہ ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا